مضامین قرآن اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی فاضل جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم 19واں پارہ پڑھ رہے ہیں۔ اس کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رب ذوالجلال کا، اس کے آیات کا، اس کے دین کا انکار کرنے والے ہیں ان کے تکبر کا بیان کیا ہے، ان کے آخر میں انجام کا بیان کیا ہے، اور رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کہ وہ قیامت والے دن اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر کھائیں گے کہ کاش ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہوتا، یوم یعض الظالم علی یدیہ، اور کاش میں نے فلاں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھے گمراہ کر دیا۔ آج اچھے دوست کا چناؤ کرنا یہ کامیابی کی نشانی ہے۔ برے دوستوں سے جان چھڑوانا آج بہت ضروری ہے، قبل اس کے کہ اس وقت جا کر پچھتایا جائے، ابھی اس کا اہتمام کیا جائے۔ اور رسول کہیں گے اے اللہ میری اس قوم نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، تو رسول کہیں گے تیرے قرآن کو انہوں نے چھوڑا تھا، تو قرآن کی وجہ سے رسول شکایت کر رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، تو قرآن خود بھی شکایت کرے گا۔ القرآن حجۃ لک او علیک، قرآن بھی تیرے خلاف ہو اور صاحب قرآن بھی تیرے خلاف ہو، پھر تیرے حق میں کون بولے گا؟ تو ضرورت ہے کہ قرآن کو نہ چھوڑا جائے۔ آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ نے پچھلے 11 مہینوں میں کتنے بار قرآن پڑھا ہے، ختم کتنی بار کیا ہے؟ جب ایسا نہیں ہوا، کمزوری ہے، تو اگلے سال کے لیے پورا پروگرام سیٹ کریں کہ میں نے ہر نماز کے بعد ایک صفحہ قرآن کا پڑھنا ہے کم از کم، جس پہ صرف 1 یا 2 منٹ لگتے ہیں۔ یہ آپ طے کر لیں اپنے آپ کے ساتھ کہ ہم نے 1 صفحہ قرآن کا ضرور پڑھنا ہے، 2 صفحے، 3، جیسے بھی آپ طے کر لیں، تو پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا روزانہ قرآن کے ساتھ گزر ہوگا، قرآن میں سے گزر ہوگا، اور آپ کا سال سارا قرآن کے ساتھ ہوگا، اور آپ کی شکایت قرآن نہیں کرے گا اور نہ صاحب قرآن کریں گے۔ تو کچھ 2-3 آیات کا ترجمہ صبح صبح پڑھ لیا کریں، خود ہی ترجمہ دیکھ کر اپنے بچوں کو پڑھا دیا، خود بھی پڑھ لیا، اور قرآن سے گزر جاؤ اور علماء سے رابطہ کر کے معنی سمجھتے رہو، اور کچھ آیات کو ویسے پڑھتے رہا کریں جیسے 1 صفحہ میں نے عرض کیا، تو انشاءاللہ قرآن کی دوستی ہوگی، اور پھر جب چاہیں وفات ہو جائے کوئی فکر کی بات نہیں ہوگی۔ کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن جملہ واحدہ کتاب کی شکل میں کیوں نہیں نازل ہوتا؟ ان سے کہہ دو کہ یہ ہم نے اس لیے بتدریج نازل کیا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل کو ثابت کرے۔ تمام احکام ایک دم آ جائیں تو انسان بالکل پریشان ہو جاتا ہے، تو اللہ نے اس کو وقتاً فوقتاً ضرورت کے مطابق نازل کیا ہے تاکہ آپ کا دل جمع رہے اور آپ کو پریشانی نہ ہو۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ موسیٰ علیہ السلام کا اور نوح علیہ السلام کا ملا جلا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر اور اس میں سے نکلنے والی مچھلیاں اور اس سے ان سب کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا ہے اور پھر آپ کے رشتہ داریاں بنائی ہیں، اور اس کے باوجود اتنی نعمتیں پانے کے باوجود تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، ایسے لوگوں کو شریک بناتے ہو جو تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ پھر تخلیق کے کائنات کا تھوڑا سا ذکر ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی اوصاف بیان کیے ہیں۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، پہلی بات ہوئی کہ زمین پر وہ نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے۔ جب ان کو کوئی جاہل مخاطب ہو تو ان کو سلام کہہ کر نکل جاتے ہیں، ان کے ساتھ سینگ نہیں پھنساتے۔ جاہل آدمی ہے، اس سے بات کیا کریں ہم، تو اس کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں۔ وہ لوگ جن کی راتیں اللہ کے لیے سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں، تہجد ادا کرتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ جہنم کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھ، اور وہ لوگ جب اخراجات کرتے ہیں تو نہ زیادتی اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی کنجوسی کرتے ہیں، بلکہ درمیانہ راستہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی اور کو نہیں پکارتے اور کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے اور بدکاری نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے لیے شدید عذاب ہوگا اور اس میں ذلت کے ساتھ رہیں گے۔ لیکن اگر کسی نے توبہ کر لی اور نیک کام کیے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال، گناہ کے اعمال کے ڈھیر کو نیکیوں کے پہاڑ بنا دے۔ اور وہ لوگ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور لغو کے پاس سے گزر جاتے ہیں، عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، کہیں کوئی ناچ ہو رہا ہے، کوئی رقص ہو رہا ہے، کہیں گانے لگے ہوئے ہیں، کان لپیٹے نکل گئے۔ موبائل میں اچانک کوئی عورت کی تصویر آ گئی، اچانک کوئی ایڈ آ گیا، کوئی ایسی چیز، اس کو چھوڑ کر نکل جاتے ہیں، اس کو دیکھنے نہیں لگ جاتے،
بلکہ اپنے اصل مقصد جو کوئی مفید مقصد ہے اس کے پیچھے پڑتے ہیں، اس کو حاصل کرتے ہیں، اور جو بیچ میں غلط سلط چیزیں آ جاتی ہیں ان کی طرف مصروف نہیں ہوتے اور وہ اللہ تعالیٰ کی آیات پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں، قرآن کو اچھی طرح سمجھ کر پھر پڑھتے ہیں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے بیویوں، ہمارے شوہر، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں متقین کا امام بنا، یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے۔ جو کہتے ہیں میرا شوہر پریشان کر رہا ہے، جو کہتا ہے میری بیوی پریشان کر رہی ہے، جو کہتا ہے ہماری اولاد نیک نہیں ہے، سب کو یہ دعا کرنی چاہیے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، 74 نمبر آیت ہے۔ اس کے بعد سورہ شعراء ہے، اس میں شعراء کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کا نام سورہ شعراء ہے۔ تو آخر میں اس کے شعراء کا تذکرہ آتا ہے۔ روٹین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں قوموں کے قصے بھی بیان کیے ہیں۔ یہ بھی مکی صورت ہے اور اس میں عقیدے کا بیان ہے، آخرت کا بیان ہے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، کہا کہ یا اللہ مجھے ڈر ہے کہ فرعون مجھے جھٹلا دے گا اور میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے، میری زبان بھی ٹھیک سے نہیں چلتی، تو آپ ہارون کو نبی بنا دیں، اور پھر میرے اوپر ان کا ایک کیس بھی ہے، مجھے خطرہ ہے مجھے قتل نہ کر دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو نبی بھی بنایا اور فرمایا فاذهبا بآیاتنا انا معکم مستمعون، جاؤ آپ ہماری نشانیاں لے کر جاؤ اور ہم سن رہے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہو، آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو فرعون کو جا کر کیا کہو کہ ہم بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ چھوڑ دے، وہ آزادی کا نعرہ لے کر گئے، آزادی کا دعویٰ لے کر گئے۔ تو آزادیاں حاصل کرنا یہ بہت بڑی نعمت بھی ہے اور انبیاء کی بعثت کا مقصد بھی رہا ہے۔ فرعون کہتا ہے الم نربک فینا ولیدا، اچھا تو تم وہی ہو، بچپن ہمارے گھر میں گزارا تھا اور اتنی عمر میں اور تو نے یہ کام کیے تھے، میں جانتا ہوں۔ جیسے آج لوگ کہتے ہیں نا اوے تو ہمیں حدیث سنانے لگ گیا ہے، تیری پوٹیاں تو ہوتے رہے ہم، اور ہمیں تو پتہ نہیں اس حدیث کا، تو کہاں سے لے کر آ گیا۔ یہ فرعون والی عادت ہے، بھئی تو پوٹیاں تو ہوتا رہتا ہے، تو بچپن میں بچوں کی پوٹیاں دھوئی جاتی ہیں، اس میں کیا ہے۔ کوئی کہہ دیتا ہے جناب میری اتنی عمر گزر گئی میں نے نہیں سیکھا، مجھے پتہ نہیں چلا، تو پھر تیری عمر پتہ نہیں بھینسوں کے پیچھے گزری ہے کہ گدھوں کے پیچھے گزری ہے، تو تیری علم میں گزری ہو تو پھر بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ حدیث جس کا علم مجھے نہیں وہ حدیث نہیں ہو سکتی، یہ دعویٰ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ خام خواہ کی باتیں ہوتی ہیں، جو اللہ اس کے رسول کی اتھینٹک بات مل جائے اس کو سننا اور عمل کرنا اور الٹی سیدھی باتیں نہ کرنا، یہ مومن کا شیوا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دے رہے ہیں، لعلک باخع نفسک علی الا یکونوا مؤمنین، کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے کہ یہ مومن نہیں بن رہے؟ مطلب ہم نے ساری نعمتیں ان پر کر دی ہیں، ان کو سمجھا دیا اور پھر بھی یہ باز نہیں آ رہے، تو کیا اب اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے؟ تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں آپ اس طرح کی بات نہ کیا کریں۔ اگر ہم چاہتے تو آسمان سے کوئی ایسی نشانی نازل کر لیتے کہ ان کی گردنیں جھک جاتی اور یہ طوعاً و کرہن مان لیتے۔ جبر تو ہم کرنا نہیں چاہ رہے، اگر جبر کرنا ہوتا تو مشکل کام نہیں تھا، تو آپ فکر نہ کیا کریں۔ تو آیت نمبر 10 سے لے کر 68 تک موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے، کیسے کیسے مقابلہ ہوا فرعون کے جادوگروں کے ساتھ، وہ مسلمان ہو گئے، پھر بعد میں اس نے دوبارہ ان کے بچوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا، پھر آخر کار اجازت مل گئی وہاں سے ہجرت کرنے کی، تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل کھڑے ہوئے، آگے سمندر پیچھے فرعون، اللہ تعالیٰ نے راستہ دیا اور اسی سمندر میں پھر اس کو غرق کیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، کہا کہ آپ لوگ بتوں کے سامنے کیوں جھک جاتے ہو؟ کیا تمہاری بات سنتے ہیں یا تمہیں کوئی فائدہ دیتے ہیں یا کہ تمہارا کوئی نقصان کر سکتے ہیں؟ کوئی ڈر کے مارے یا لالچ، کس وجہ سے تم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ کہنے لگے کوئی بات نہیں، بس ہم تو ابا دادا کے دین کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ ایسا کرتے تھے تو ہم بھی ایسا کر رہے ہیں۔ فرمایا فَإِنَّمَا عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ، سب میرے دشمن ہیں، میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے جو جس نے پیدا کیا، وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، وہی مجھے کھلاتا پلاتا ہے، وہی مجھے بیمار میں ہوتا ہوں شفا وہ دیتا ہے۔ یہ نہیں کہا وہ مجھے بیمار کر کے شفا دیتا ہے، بلکہ کہا بیمار میں ہوتا ہوں شفا وہ دیتا ہے، تو اپنی طرف منسوب کیا اس کو۔ اور وہی رب ہے جو مجھے مارے گا بھی اور زندہ بھی کرے گا، اور وہی رب ہے جس سے مجھے امید ہے کہ میرے گناہ معاف کرے گا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کیا ہے۔ آیت نمبر 69 سے 87 تک یہ قصہ ہے، اور ان کا سارے لوگوں سے برات کر لینا۔ اس کے بعد کچھ اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کی بات کی ہے،
کہ قرآن یہ تنزیل من رب العالمین ہے، اور اس کو روح الامین لے کر آئے ہیں تیرے سینے پر، تیرے دل پر، تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں، اور یہ عربی زبان میں ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، ان کو وہاں سے شروع کرو اپنی دعوت کا کام۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے شعراء کا ذکر کیا ہے، وہ شعراء جس کی وجہ سے اس کا نام شعراء ہے۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، یہ 225 اور 24 نمبر آیات ہیں۔ شعراء کے پیچھے گمراہ لوگ چلتے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں جھک مارتے ہیں، شعراء ہر وادی میں جھک مارتے، اس نے دیکھنا میرا شعر کیسے سیٹ ہو رہا ہے، تو وہ ہر موضوع پر خام خواہ بولنا شروع کر دیں گے، اور وہ ایسے کام کرتے ہیں جو کہتے ہیں جو کرتے نہیں۔ میں نے یوں کر دیا، میں نے وہ کر دیا، کیا اس نے نہیں ہوتا، اپنی تعریفیں کرتے ہیں۔ اور ان میں سے جو ایمان والے اور عمل صالح والے ہیں اور وہ مجاہدوں کا دفاع کرنے والے ہیں، وہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کا دفاع کرتے تھے شعروں کے ساتھ، ان کا ایک شعر ہزار فوجی پر بھاری تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے احجہم وجبریل معک، ان کی برائی بیان کر، کافروں کی، مشرکوں کی، ان کی مذمت بیان کر، جبریل تیرا تعاون کرے گا۔ تو حضرت جبریل رضی اللہ علیہ السلام وہ حضرت حسان رضی اللہ عنہ کا تعاون کرتے، ان کو الفاظ چن کر دیتے۔ تو یہ الہامی قسم کی شاعری ہے ان کی۔ تو بہر صورت ہر شخص، جیسے امام مالک فرمایا کرتے تھے، قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہر شخص کی بات لی بھی جا سکتی ہے، رد بھی کی جا سکتی ہے، مگر اس قبر والے کی بات صرف لی جا سکتی ہے، رد نہیں کی جا سکتی۔ یہ مقام صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ اس کے بعد سورہ نمل ہے، اس میں شروع میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے۔ وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر آئے، اور راستے میں سردی بہت تھی، مدین سے چلے تو صحرائے سینا میں پہنچے، مصر جا رہے تھے، تو کہا وہاں تھوڑی روشنی نظر آ رہی ہے، میں وہاں سے آپ کے لیے آگ لے کر آتا ہوں۔ گئے تو وہ اللہ کا نور تھا، وہاں سے اعلان ہوا کہ اللہ نے آپ کو نبی اور رسول بنا دیا، اس لیے آپ جوتیاں اتار دیں، اور آپ کو ہم نے نشانیاں دی ہیں، آپ اپنا ڈنڈا عصا پھینکیں۔ انہوں نے پھینکا تو بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بھاگ گئے، واللہ مدبرا ولم یعقب، ایسا دوڑے کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ لا تخف یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام آپ ڈرے نہیں، واپس آئیں، میرے نبی رسول ڈرتے نہیں۔ دوسرے مقام پر فرمایا کہ ہم اس کو دوبارہ چھڑی کی شکل دے دیں گے، آپ فکر نہیں کریں۔ تو ثابت ہوتا ہے کہ جو معجزات ہوتے ہیں یہ انبیاء کے اختیار میں نہیں ہوتے، یہ اللہ کے اختیار میں ہوتے ہیں۔ اپنی بغل میں گریبان میں ہاتھ ڈالیں تو باہر نکلے گا، چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ یہ اور اس کے علاوہ 7 اور نشانیاں اللہ نے ان کو دیں، یہ لے کر وہ ان کے پاس گئے، تو باقی قصہ مختصر بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان وہ خلیفۃ المسلمین بنے، بادشاہ بنے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں سے بات کرنا بھی سکھایا ہوا تھا۔ جن اور پرندے اور درندے سب ان کی بات مانتے تھے، وہ باقاعدہ ڈیوٹیاں لگاتے تھے، چلو تم یہ کرو، تم وہ کرو، وہ کر آ جاتے تھے۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ جا رہے تھے کہیں، ایک چونٹی نے اعلان کیا، لوگو سنو سنو، سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر آ رہا ہے، جلدی جلدی بلوں میں گھس جاؤ ورنہ تمہیں وہ مسل دیں گے اور ان کو احساس بھی نہیں ہوگا تمہارا۔ تو حضرت سلیمان نے ان کی آواز سن بھی لی اور سمجھ بھی لی، اور اس پر ہنسنے لگے اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ تو باقاعدہ حاضری لگتی تھی سب جانوروں کی، پرندوں کی، جنوں کی، ہاں کہاں ہو، کدھر ہو، کیا کیا، رپورٹ لیتے تھے ان سے۔ تو رپورٹ میں جب حاضری لگی تو ہدہد نہیں نظر آیا، کہا ہدہد کہاں ہے، یا تو غیر حاضری کا سبب بیان کرے گا ورنہ میں اس کو ذبح کر دوں گا۔ تو تھوڑی دیر بعد وہ آ گیا، کہنے لگا جی میں تھوڑا دور نکل گیا تھا، وہاں سبا وادی ہے، علاقہ ہے، اور وہاں پہ ایک عورت ان کی بادشاہ ہے، اور بہت بڑا اس کا عرش ہے، بہت بڑا عرش ہے، عظیم کہا قرآن نے، اور وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ تو کہا ایسا کرو، یہ میرا خط لے جاؤ اور ان کو جا کر دو، پتہ چل جائے گا کہ تم سچے ہو جھوٹے ہو۔ ہدہد خط لے کر گیا، اس کے پاس اس میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہاں پر یہ بسم اللہ سورت کے شروع کی بجائے درمیان میں آئی ہے، باقی کہیں بھی قرآن میں یہ نہیں ہے۔
یہ قرآن کی آیت کا حصہ ہے۔ تو ملکہ بلقیس کہنے لگی کہ اس طرح خط آیا ہے، سلیمان صاحب ہیں کوئی، اور مجھے وہ بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں حملہ کر دوں گا، کیا کرنا چاہیے؟ تو جو کور کمانڈر تھے نا کہنے لگے نہیں جناب، ہم بڑے قوت والے ہیں، ہم ایسے 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 کر دیں گے، ہم تباہ کر دیں گے، ہم برباد کر دیں گے، آپ حکم دے کر دیکھیں۔ تو کہنے لگی کہ بات کرنا درست ہے، لیکن جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو پورا علاقہ عزت سے ذلت میں چلا جاتا ہے اور تباہ ہو جاتا ہے، تو میں ایک کام کرتی ہوں، ان کو ہدیے تحفے قیمتی قسم کے بھیجتی ہوں، اگر تو وہ ہمارے چکر میں آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر فیصلہ کریں گے۔ تو جب وہ ہدیے تحفے آئے تو حضرت سلیمان کہنے لگے یہ کیا لے آئے ہو، میرے پاس اس سے اچھا ہے، اور میں نے اس لیے تمہیں خط نہیں لکھا، تم مسلمان ہو جاؤ۔ پھر جن انسان سب بیٹھے ہوئے ہیں، بڑا جن عفریت، اس کو کہتے ہیں، سب کو کہتے ہیں ہاں بھائی کون اس کا عرش لے کر آئے گا، تخت اس کا لے کر کون آئے گا؟ تو عفریت کہنے لگا جی جب تک آپ فیصلے کر رہے ہیں لوگوں کے، میں اتنی دیر میں لے آتا ہوں۔ اور کوئی کون لائے گا؟ تو ایک اور جن تھا جو کتاب کا علم جانتا تھا، وہ کہنے لگا جی آپ آنکھیں بند کریں، کھولیں تو وہ سامنے پڑا ہوا ہوگا۔ تو یہاں سے لوگ نکالتے ہیں جناب کہ وہ کتاب کا علم پتہ کرو، وہ کون سی کتاب ہے جو تخت لے آتی ہے تاکہ ہم بھی کچھ کر گزریں۔ وہ کوئی کتاب نہیں بھائی، وہی ان کے پاس جو ان کے نبی کی جو کتاب تھی اس کو وہ جانتا تھا، مطلب تھوڑا عالم تھا، طاقتور بھی تھا، عالم بھی تھا۔ تو وہ جنوں کے پاس طاقتیں ظاہر سی بات ہے انسانوں سے زیادہ ہیں اور وہ لا سکتا ہے، لیکن حیرانی کی بات ہے کہ جہاز جب چلتا ہے تو اتنا شور کرتا ہے کیونکہ وہ ہوا کو پھاڑ رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس کی شکل کیپسول کی طرح بنائی جاتی تاکہ یہ زیادہ ریزسٹنس اس کو نہ ہو، لیکن وہ تخت آڑا تیڑا ہوگا اور وہ آنکھیں بند کی کھولیں تو وہ سامنے پڑا ہوتا، وہ کیسے کتنی تیزی کے ساتھ اور کتنی گن گرج کے ساتھ آیا ہوگا اللہ جانتا ہے۔ تو خیر انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر جو سجاوٹ کی چیزیں ہٹا دو، اس کو سادہ سا کر دو۔ اتنی دیر میں بلقیس بھی آ گئی، اس کے فوجی بھی آ گئے، تو کہا کہ تیرا تخت بھی اس طرح کا ہے؟ کہنے لگی نہیں یہ تو وہی لگ رہا ہے۔ تو اس کے بعد لگ رہا ہے وہ چل پڑی تھی اور یہ بعد میں آیا تو اس کو پتہ نہیں چلا۔ اس کے بعد وہاں پہ انہوں نے شیشہ کاری کی ہوئی تھی زمین پر، تو جب وہ جانے لگی تو اس نے اپنی شلوار اوپر کر لی کہ یہ پانی ہے، جبکہ وہ پانی نہیں تھا۔ تو یہ شیشہ کاری کرنا، یہ سارا پرانی ٹیکنالوجی ہے جس کو آج دنیا سمجھتی ہے کہ ہم پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ تو بہر صورت یہ واقعہ بیان ہوا۔ اس کے بعد پھر لوگ پوچھتے ہیں جی ان کی شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ یہ بہت عجیب لوگ ہوتے ہیں، قرآن حکیم نے جو چیز بیان نہیں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی، تو تمہیں کیا پریشانی ہے؟ ان کو عقیدے کا مسئلے کا کوئی پتہ نہیں، ان کو پاکی بریدی کی کوئی سمجھ نہیں۔ یہ پوچھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کی امی کا نام کیا تھا، اور یہ بتاؤ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح زلیخا سے ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ ان کو یہ مصیبتیں پڑی رہتی ہیں، یہ فضول سوال ہیں، ان کو چھوڑ دو، اپنے عقیدے اور عمل کی فکر کیا کرو۔ تقریباً اسی قصے پر یہ جو پارہ ہے یہ ختم ہو جاتا ہے، اور بعد میں یہی صورت نمل آگے تک چلتی ہے۔ نمل کا معنی ہوتا ہے چونٹی، چونکہ اس میں چونٹی کا ذکر ہے جیسے میں نے عرض کیا، اس وجہ سے اس کا نام سورہ نمل ہے۔ تو تھوڑا سا آخر میں سمود کا قصہ ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، حضرت صالح علیہ السلام کو کہتے ہیں ہم تو تم منحوس ہو، نعوذ باللہ، ہم تمہارے ساتھ بے شگونی لیتے ہیں، اور انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کا پروگرام بھی بنا لیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک چیخ بھیج کر ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تھوڑا سا قصہ آگے لوط علیہ السلام کی قوم کا بھی ہے، واللہ عالم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سابقہ قوموں کے قصوں سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دے، ان کی بدمعاشیاں، ان کی بغاوتیں وہ ہمارے اندر دار نہ آئیں، ان سے بچنے کی توفیق دے، اور رب ذوالجلال جس طرح ان کے نبیوں نے صبر کیا، ہمارے داعیان کرام کو بھی صبر کی توفیق دے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔